یہ جو تجوید ہوتی ہے بہت بہت ضروری کہا جاتا ہے کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا چاہیے. میں نے بھی گفتگو کے دوران اس کا ذکر کیا، لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ جب آپ تشریف لائیں گے کہ بہت سارے لوگ آپ کو اس وقت سن رہے ہیں، تاکہ آپ یہ بتائیے کہ یہ تجوید سے پڑھنا کیوں ضروری ہے، کیا وجہ ہے. اچھا، پھر کچھ مقامات پر زیر زبر پیش سے بھی بڑے معاملات ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں. تو آپ سے جب اس وقت گفتگو ہو رہی تھی تو ذرا ناظرین کو بتائیے کہ تو تجوید کی ضرورت کیا ہے، اور زیر زبر پیش سے کیا کیا مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں انسانی زندگی میں اگر ہم نہ سمجھیں اور قرآن کے زیر زبر پیش کا خیال نہ کریں تو کہاں یعنی تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون والی معاملہ ہو جائے گا. تو ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کچھ باتیں میرے بارے میں کہی ہیں، میں حقیقتاً اس کا اہل تو نہیں. یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ کا فضل ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ تجوید ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور سورۃ البقرہ رکوع نمبر 14 آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں کہ جیسا کہ اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا. علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ای جود القرآن تجویدا، کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اور اس کو اسی طریقے سے اس کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے. جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں انہیں یہ بھی بتائیے تجوید ہے کیا؟ تجوید اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ تمام حروف اور اس کی صفات کا خیال رکھا جائے. حروف کی ادائیگی اصل چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر حسن کیسے پیدا کیا جائے گا، تو وہ تجوید اس میں استعمال ہوتی ہے کہ مخارج صحیح ہوں گے تو قرآن صحیح ہوگا، قرآن صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی. اب مثال کے طور پہ ایک کلمہ ہے ذال سے، ذال لام ذلہ. اب ایک ہے ذلہ، ایک ہے ذلہ، ایک ہے ظلہ، ایک ہے ضلہ. ذال سے، زا سے، ضا سے، ضاد سے، ان چاروں کے معنی مختلف ہیں. ذلہ وہ ذلیل ہوا، ذلہ وہ پھسلا، ضلہ ہو گیا، ضلہ گمراہ ہو گیا. اب دیکھیں کہ کتنا معمولی سا فرق ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ زیر زبر اس کی تبدیلی سے، تو ایک کلمہ ہے بر، با را، بر بر بر. بر کا مطلب خشکی، بر کا مطلب نیکی، بر گندم. اب جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی رعایت نہیں کرتا تو اس سے ظاہراً معنی میں فرق آ گیا. سورۃ الاخلاص کی اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہو، قاف اور کاف، وہ اگر یہ پڑھ دے کہ کل هو اللہ احد، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیجئے. کل مطلب کھانا کھا لیں، اور قل قاف سے اگر پڑھیں گے اس کا مطلب ہے کہ کہہ دیجئے. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور آج کے ہم لوگ اس طرف نہیں سوچتے کہ بس قرآن پاک جس طریقے سے بس ہمیں اپنی زبان میں آتا ہے اسی طریقے سے اس کی ہم تلاوت کر دیتے ہیں. اب شاید کچھ لوگ اس کا فرق سمجھ نہیں پا رہے، تو شاید اگر میں اپنی بات اس طریقے سے سمجھا دوں کہ اگر انگریزی زبان میں آپ اگر کہیں لیفٹ اور لفٹ، دیکھیں کہاں لیفٹ ہے کہاں لفٹ ہے، کہاں رول ہے کہاں رول ہے. تو اسی طریقے سے بھائی جب قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کے مفاہیم، اس کے کلمات، اس کے مخارج الحروف کس طریقے سے ہمیں اس کی تلاوت کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت ماشاءاللہ علمی آپ نے گفتگو کیا. ناظرین دیکھیں انسان کتنا سیکھتا ہے جب صاحبان علم کی محفل ہو یا ایسی شخصیات ہمیں میسر ہوں، تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے کچھ نہ سیکھ سکیں.